یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں وہاں پہ قرارداد منظور ہوئی ہے ایران کے حق میں. پہلے قرارداد سینٹ سے ریجیکٹ ہو گئی تھی. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اس وقت وہاں پہ پارٹی پوزیشن تھی, یعنی سینٹ نے 47 ووٹس اس کے فیور میں ڈالے تھے اور 49 اس سے اس کو ریجیکٹ کیا تھا. یہ ہاؤس نے, جس کو کانگریس کہتے ہیں, ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز, وہاں پہ یہ قرارداد 214 ووٹس کے ذریعے یہ اس کو منظور کیا گیا ہے, اور اس کی مخالفت میں 208 ووٹ آئے ہیں. ہاؤس کی ٹوٹل اسٹرینتھ ہے 435 اور سینٹ کی ٹوٹل اسٹرینتھ ہے 100. تو یہ تو ہے وہاں کی پارٹی پوزیشن. اب اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ بہت نیرو مارجن سے یہ پاس ہوئی ہے, صرف 6 ووٹوں سے پاس ہوئی ہے یہ قرارداد, اور پہلے 2 ووٹوں سے ریجیکٹ ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ جو نومبر میں الیکشنز ہونے والے ہیں پارلیمنٹ کے امریکہ میں, وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ کا مارجن بہت تھوڑا ہے پارلیمنٹ میں, اور اگر آپ نے کوئی زیادہ اگریسو پالیسیز لی, زیادہ آپ نے پرسو کیا اپنے ایجنڈے کو وار کی, تو یہ حمایت آپ کی ختم ہو سکتی ہے. اب دیکھیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز اس لیے ہے کہ امریکہ میں اس وقت 2 لابیز ہیں. ایک تو ان کی امریکہ کی اپنی پولیٹیکل لابی ہے جو کہ اپنے اقتدار کے لیے وہاں پہ یہ ساری ایفرٹ کرتی ہے, اور دوسری طرف اسرائیلی لابی ہے جو کہ وار کے لیے پش کر رہی ہے. اب امریکہ میں اسرائیل کی حمایت پچھلے بہت عرصے میں کم ہوتی چلی گئی, اور یہ سب سے بڑا تھریٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کہ وہ امریکی عوام کی حمایت کھونا نہیں چاہتے, کیونکہ اگر پارلیمنٹ میں ان کی میجورٹی ختم ہو گئی تو پھر وہ کسی بھی قسم کے بڑے فیصلے نہیں کر سکیں گے, کوئی قانون سازی نہیں کر سکیں گے. اور اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ دنیا میں آپ کو نظر آئے گا. جو اس وقت انڈیا میں کاکروچ جنتا پارٹی کا ابھی سارا سلسلہ چل رہا ہے. جب یہ قصہ شروع ہوا تھا وہاں پہ اب سے 1.5-2 مہینے پہلے, تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ جو صاحب جو پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں ابھیشیک سم تھنگ, یہ جو ان کا نام ہے, یہ بوسٹن یونیورسٹی کے میں یہ اسٹوڈنٹ تھے, اور یہ اس کو ہم ٹوٹلی رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ CIA کے وہاں پہ ایسٹ بن گئے ہوں, اور سارے جو ہے اس وقت سٹیج کیا جا رہا ہے. وہ اس لیے ہے کہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے یہ امپورٹنٹ ہے کہ انڈیا, اسرائیل اور UAE کا جو ایک نیکسس بنا ہے وہ اس وار کو پش کر رہے ہیں. اب انڈیا اسرائیل کے کیمپ میں ہے اور اسرائیل چاہتا ہے یہ جنگ چلے, اور انڈیا کو وہ آن بورڈ کر کے اس جنگ کے ایجنڈے کو پش کر رہا ہے. دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں, چائنا کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کر کے تجارت پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں, بٹ آف کورس وہ پھنس گئے اس کے اندر. اکانومی ٹھیک نہیں ہے, امریکن اکانومی کا پرابلم چل رہا ہے. ڈاکٹر حسن صفوت, دس ویری امپورٹنٹ کوشچن آئی وانٹ ٹو آسک اباؤٹ, کہ آپ کو پتا ہے کہ سچویشن تو ہمیں پتا ہے جس طریقے سے جنگ میں دھکیلا گیا ہے, اور جو ماسٹر مائنڈ تھا آف کورس دیٹ واز نیتن یاہو, there is no second thought about it. But the point is کہ یہ جو پیکٹس ہوئے تھے, جس طرح پاکستان اور سعودیہ کا پیکٹ ہوا تھا, امریکہ اور سعودی عرب کے مجوزہ سول نیوکلیئر معاہدے کی جو اسٹریٹجک اہمیت ہے وہ کیا ہے, that is very important in this entire situation. ایگزیکٹلی, اس کو دونوں چیزوں کو علیحدہ دیکھتے ہیں. پاکستان کا جو سعودی عرب کے ساتھ پیکٹ ہوا تھا وہ تو ایک علیحدہ سٹوری ہے, کیونکہ اس میں زیادہ سعودی انٹرسٹ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی سیکیورٹی انہیں ملے. جب وہاں پہ پچھلے سال جب جنگ ہوئی تھی ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی, تو اس وقت وہاں پہ گلف میں یہ پریشانی ہوئی تھی کہ وہاں پہ کوئی اس قسم کی صورتحال نہ بن جائے کہ کوئی ریجیم چینج ہو جائے, کوئی اس قسم کی, تو انہیں پاکستان کی ایک پروٹیکشن چاہیے تھی. تو دیٹ از ون تھنگ. اس کے بعد جو سول نیوکلیئر ڈیل ہو رہی ہے ابھی سعودی عرب کی اور امریکہ کی, یہ اس کا کوڈ ہے 123. یہ وہی اسی نوعیت کی ڈیل ہے, اسی طرح کا سول نیوکلیئر معاہدہ ہے جیسے انڈیا کے ساتھ امریکہ نے کیا تھا 2005 میں, 2004-5 میں. اس کے بعد انڈیا کو امریکہ نے ساؤتھ چائنا سی میں کنٹینمنٹ آف چائنا کا پروجیکٹ دیا تھا کہ آپ یہ کام کریں گے ہمارے لیے, تو اس کے بدلے میں ہم آپ کے ساتھ یہ تعاون کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ جب یہ ڈیل ہو گئی, یہ کل اس کے سائن ہونے کی
امریکہ اور سعودی عرب میں یہ خبر آ گئی کہ یہ ڈیل سائن کر لی ہے انہوں نے, تو اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پہ لکھ دیا کہ یہ ڈیل تب افیکٹو ہوگی جب سعودی عرب ابراہیم اکارڈز کو سائن کر دے گا. اب ابراہیم اکارڈز کو سائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا. تو آپ دیکھیں دونوں چیزوں میں سملیرٹی نظر آ گئی. وہاں پہ جب انڈیا کو آفر کی گئی تھی یہ ڈیل تو اس کے بعد انڈیا کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی. جب سعودی عرب کو آفر کی گئی یہ ڈیل تو سعودی عرب کو بھی ایک ذمہ داری دی گئی کہ اب آپ مڈل ایسٹ میں باقی ملکوں کو الائن کریں اسرائیل کے ساتھ. اور اس کے بعد سعودی عرب کی طرف سے بہت سے بیانات آئے ہیں ساری رات, ان کی طرف سے ان کے اینالسٹ کی طرف سے یہ بیانات آتے رہے کہ ڈیل تو پیپر پہ سائن ہوئی ہے اور یہ ایک ٹویٹ سے جو ہے اس کو اب ختم نہیں کیا جا سکتا. اور سچویشن از ویری ویری انٹرسٹنگ ایٹ دا مومنٹ, اس لیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو یہ بیان دے دیا اور ان کی جو پریس سیکرٹری ہیں جو وائٹ ہاؤس میں بریفنگ دیتی ہیں پریس کو, انہوں نے بھی آ کے کہا کہ یہ جو ہے کنڈیشنل ہے. اب سعودیز کہہ رہے ہیں کہ یہ کنڈیشنل نہیں ہے, یہ تو سائن ہو گیا. سو لیٹس سی ہو پریویلز اینڈ وی انڈرسٹینڈ کہ ہو ول پریویل. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل, سعودی عرب, امریکہ, یو اے ای کا جو دفاعی تعاون ہے, جو ایک پیکٹ کنسیڈر کیا جا رہا ہے, وہ خطے میں ایک بہت طاقتور بلاک کی صورت میں سامنے آئے گا؟ اینڈ ہاؤ اباؤٹ پاکستان؟ پاکستان کیسے چیلنجز فیس کر سکتا ہے اگر یہ بلاک بن جائے گا؟ دیکھیے پاکستان کے چیلنجز تو مڈل ایسٹ سے ریلیٹڈ صرف اتنے ہیں کہ پاکستان کے ورکرز وہاں پہ کام کرتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی بیکاز اوور لاسٹ 2 decades وہ گریجولی کمزور ہوتی چلی گئی ہے اور ہماری انڈسٹریل پروڈکشن ختم ہو کے ایکسپورٹس نہ ہونے کے برابر ہیں اور ہم ایک امپورٹ اورینٹڈ کنٹری بن گئے ہیں. تو ان ریمیٹنس کے اوپر ہماری اکانومی اب ہیویلی ریلائی کر رہی ہے. تو یہ پرابلم ہے پاکستان کا مڈل ایسٹ میں. دوسرا, پاکستان کی انرجی سپلائی وہاں سے آتی ہے آئل اینڈ گیس. تو اگر باب الہرمز کے بعد باب المندب بھی اگر وہاں پہ بند ہو جاتا ہے, جیسے ہوتیز اب تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہم بلاک کر دیں گے وہاں سے آمد و رفت کو ریڈ سی میں سے, تو اس کے بعد پھر ہماری انرجی سپلائی جو ہے وہ سیریسلی تھریٹن ہو جاتی ہے. سو یہ 2 بہت مین فیکٹر ہیں جو پاکستان کو کنسرن کرتے ہیں مڈل ایسٹ کی سچویشن کے ساتھ. باقی پاکستان کے اپنے چیلنجز ہیں. پاکستان کا جو تھریٹ پرسیپشن ہے وہ تو ایسٹ ورڈ ہے, یعنی انڈیا سے ریلیٹڈ ہے, کشمیر کے حوالے سے, اور افغانستان میں جتنی بھی ایک صورتحال اس وقت موجود ہے. تو ہمارے تو اپنے بارڈرز جو ہیں وہ ہاٹ ہیں. تو ہمارے لیے اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسٹریچ کریں اور دوسرے تھیٹرز میں جا کے ان وارز میں شامل ہونے کی ہم کوشش کریں. تو دیٹ از پاکستان سچویشن ایٹ دا مومنٹ. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا اس چیز کا فائدہ اٹھائے گا کیونکہ جو سیناریو ہے, جو کہ ڈیموگرافکس ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں, الائز چینج ہو گئے ہیں, تو کس حد تک جو ہے وہ انڈیا فائدہ اٹھا سکتا ہے اس چیز کا؟ دس از ویری امپورٹنٹ. اور میرا خیال ہے آپ سے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ انڈیا پاکستان پہ, میں نے بلکہ آرٹیکل لکھا تھا جون میں کہ انڈیا پاکستان پہ 2028 میں کیوں حملہ کرے گا. اور اس میں نے یہ آرگیو کیا تھا کہ مودی کی سرکار جو ہے وہ کیونکہ ان پاپولر ہو رہی ہے اور جب الیکشنز قریب آئیں گے تو مودی کے پاس پاکستان پہ حملہ کرنے کا ایک جواز بن جائے گا اور کوئی فالس فلیگ کر کے اس سے وہ اپنی الیکشن گینز کرے گا. لیکن جیسا یہ کاکروچ پارٹی کا سارا بھی مومنٹم بنا ہے اور مودی کے لیے بہت اس وقت ایک سیاسی مشکل ہے, تو اور اس میں اگر سی آئی اے کا بھی ہاتھ ہے اور اس کو سٹیج کیا جا رہا ہے, میں ایف کی بات کر رہا ہوں, آئی ایم ناٹ کانسپریسی تھیورسٹ, کہ میں اس قسم کی بات انڈیکیشنز ہیں ہمارے پاس یہ بات کرنے کے لیے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. سو اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے اور مودی کی حکومت کمزور ہوتی ہے تو مے بی یہ اس قسم کی سچویشن 2028 سے پہلے آ جائے, کہیں 2027 کے شروع میں, کہیں یعنی مارچ, اپریل, مئی, جون کا جو وقت ہے وہاں پہ اس قسم کی کارروائی کر سکتے ہیں. تھریٹ از ریئل انڈیا کی طرف سے, یہ ہمیں سوچنا چاہیے. تو ہمارے لیے ملٹیپل چیلنجز اس وقت آ رہے ہیں. سب سے بڑا چیلنج تو ہماری اپنی اکانومی کا ہے. نمبر 2, جو پاکستان کی انگیجمنٹ ابھی انکریزنگلی زیادہ ہو گئی ہے
मिडल ईस्ट के मामलात में वो भी एक चैलेंज है कि कहीं हम उस वॉर के अंदर सक इन ना हो जाएं, तो वहां पे भी हमें बहुत एहतियात से काम लेना है। नंबर 3, जो इंडिया की तरफ से पोस्चरिंग हो रही है और इंडस वाटर ट्रीटी और दूसरे मसाइल, कश्मीर का मसला और इंडिया का अपना जो एक फॉलो है पाकिस्तान की टेररिज्म के हवाले से, सो ये मल्टीपल चैलेंजेस हैं जो इस वक्त हमारे लिए हमारे सामने खड़े हुए हैं, इंडिया के हवाले से भी और मिडिल ईस्ट के हवाले से भी, और इन रिलेशन टू पाकिस्तान रिलेशन विद अदर पावर्स इन द रीजन।